السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 22 نومبر 2023، یہ مناظر جو آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ بچے اسکول کی طرف دوڑ لگائے ہوئے ہیں۔ اپنے بچپن میں جب ہم یاد کریں تو اسی طرح کسی زمانے میں ہم بھی اسی طرح اسکول کی طرف بھاگم بھاگ پہنچا کرتے تھے، اور اسکول کے سامنے اس طرح رش ہوا کرتا تھا جو ماں باپ چھوڑنے کے لیے وہاں پہنچا کرتے تھے۔ آج اس اسکول کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک بہت ہی افسوسناک خبر یاد آ گئی کہ ابھی سے کچھ دیر پہلے ہمارے ایک بہت ہی پیارے استاد، جن کا نام میں جب لوں گا تو تمام وہ طالب علم جنہوں نے ان سے پڑھا ہوا ہے وہ ان یادوں میں کھو جائیں گے، جو یادیں ہمارے پیارے محترم استاد مجید، ماسٹر مجید ان کو ہم کہا کرتے تھے۔ جب ہم بات کریں ماسٹر مجید صاحب، جو تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں بایولوجی پڑھایا کرتے تھے، ان کی طبیعت، ان کا مزاج کبھی یہ نہیں لگا کہ پاکستان کے جو ٹیچر جس طرح عموماً ہوا کرتے ہیں، بچے جب ان سے پڑھتے تو ایک خوف کا عالم ڈال کے کہ ماریں گے ہمیں۔ بڑی ہی حلیم طبیعت، بڑی پیاری طبیعت۔ بایولوجی میں ان کی ایک خاص خوبی جو مجھے یاد ہے وہ یہ کہ وہ جب آیا کرتے تھے تو ساتھ رنگ برنگے وہ جو چاک ہوتے ہیں وہ رکھے ہوتے تھے انہوں نے، اور اسکول کے اندر بورڈ کے اوپر اتنی زبردست قسم کی ان کی ڈرائنگ ہوتی تھی۔ جب وہ مینڈک یا دوسری چیزوں کے متعلق پڑھاتے تھے تو ساتھ وہ جب تصویر بناتے تھے تو جو طلباء وہاں بیٹھے ہوتے تھے وہ دنگ رہ جاتے تھے، میں ہو جاتے تھے اس کے اندر، اور توجہ ان کی اس لیکچر کی طرف۔ پھر ان کا جو لیکچر ہوتا تھا جو اپنے پیریڈ کے دوران، اس طرح کے سب بچے بڑے دھیان سے اس کو سنا کرتے تھے۔ یہ وہ یادیں ہیں جو ہر طالب علم کی اپنے استاد محترم کے ساتھ ہوں گی، اور ہر طالب علم کو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ بھی یاد ہوگا۔ چھوٹی سی انہوں نے پتلی سی چھڑی رکھی ہوتی تھی جو صرف ایک دکھانے کے لیے ہوتی تھی غالباً، کبھی میں نے ان کو دیکھا نہیں کہ وہ اس کا استعمال بھی کیا ہو انہوں نے۔ ہو سکتا ہے بعض ٹیچرز کے ساتھ، بعض طلباء کے ساتھ کوئی ایسا ہوا بھی ہو جو بہت ہی زیادہ شریر قسم کے ہوں یا بالکل ہی تعاون نہ کرتے ہوں۔ بہرحال یہ زندگی کی یہ جو بہاریں آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، جب انسان صحت مند اور چلتا پھرتا بغیر کسی بیماری کے ہوتا ہے تو اس کو بالکل ایسے لگتا ہے کہ اس نے ان بہاروں کو، ان نظاروں کو ہمیشہ انجوائے کرتے رہنا ہے، اور وہ بیماری کا عالم یا کیا کہتے ہیں اچانک اس طرح اس دنیا سے روانہ ہونے کا وہ جو اہتمام ہوتا ہے، اس کے دماغ میں بالکل کہیں بھی گوشے میں بھی کہیں یہ نہیں ہوتا کہ یہ بیماری بھی مجھے آ کے کبھی اچانک پکڑ سکتی ہے، یا میں اچانک اس دنیا سے جا بھی سکتا ہوں۔ یہ ہر انسان عموماً بھولا ہوتا ہے۔ اور کبھی آپ غور کریں کہ اگر انسان جو بالکل صحت مند ہے، چلتا پھرتا ہے، اسے کسی بیماری نے بھی نہیں پکڑا ہوا، اس کے زندگی اور ایک وہ زندگی جب انسان بیماریوں کا مارا ہوا ہو، بیماریوں نے پکڑ لیا ہو، اور اس کو پتہ ہو کہ میں نے ان بیماریوں کے نتیجہ میں کسی بھی وقت اس دنیا سے چلے جانا ہے، ان دونوں زندگیوں کو، ان دونوں اوقات کو اگر آپ موازنہ کریں تو بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ جو لوگ چلتے پھرتے صحت مند، اس طرح یہ دیکھیں نا، اب جیسے یہ زندگی کی ایک دوانی ہے، ایک طرف یہ آپ نظر آ رہی ہے آپ کو ٹرین پہ
مسافر جو ہیں وہ ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن، اور پھر جنہوں نے اپنا زیادہ دور جانا ہے وہاں تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی ٹکٹیں لے کے۔ اسی طرح ایک نظام یہ زندگی کا بھی بالکل اسی طرح ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو ایک ٹکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے زندگی کی، پھر وہ اس ٹرین میں چلتا چلا جاتا ہے جس کو ہم زندگی کی ٹرین کہیں گے۔ ایک وقت آتا ہے، ایک اسٹیشن پہنچ جاتا ہے جب انسان وہاں جہاں تک کی ٹکٹ خدا تعالیٰ نے اس کو دی ہوتی ہے وہاں جا کے وہ اس زندگی کی ٹرین سے اتر جاتا ہے۔ ماسٹر مجید صاحب ربوہ میں ہوتے تھے، وہاں انہوں نے کافی عرصہ اس اپنے شعبہ میں اپنا نام بنایا۔ بہت سارے سینکڑوں ہزاروں طلباء ایسے ہیں جنہوں نے ماسٹر مجید صاحب سے پڑھا ہوگا، بایولوجی کے علاوہ وہ دوسرے بھی بعض مضامین سے استفادہ کیا ہوگا۔ لیکن پھر دیکھیں زندگی کہ جہاں بچپن گزرا، جہاں زندگی گزری، جہاں کی گلیاں، جہاں کے بازار سے وہ وہاں ان کو آخری لمحہ میسر نہ آیا، بلکہ کینیڈا غالباً اپنے بچوں کے پاس اسپانسر ہو کے وہ گئے ہوئے تھے، وہاں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں زندگی کو دو طرح سے کہ وہ لوگ جو صحت مند ہیں وہ دوسرے افراد کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہوتے ہیں، روزمرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان میں بعض اوقات سختی بھی برت لیتے ہیں، بعض اوقات دوسروں کا حق بھی مار لیتے ہیں، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑی بڑی ناراضگیاں بھی پال لیتے ہیں۔ لیکن جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ میرے پاس زندگی کے چند دن باقی بچے ہیں، جو آج کی ماڈرن سائنس ہے، جس طرح یہ آج میڈیکل پہنچ چکی، کیا اس وقت بھی انسان دوسروں کے ساتھ ناراضگی یا دوسروں کے ساتھ زیادتی یا کوئی اور طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں، حق مارنا، کیا وہ تصور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ زندگی طوفانی ہے۔ دنیا کے اندر انسان کے اگر اس قرآن مجید کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو وہ جو انسان اس دنیا سے جاتا ہے اور پھر جب اس کو دوبارہ زندگی عطا ہوگی یوم کی، وہ کہ میں نے تو چند گھڑیاں میں نے وہاں گزاری تھی۔ جتنی پرانی یہ دنیا ہے اس لحاظ سے واقعی وہ چند گھڑیاں ہی لگتی ہیں۔ جب سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے، بڑے بڑے نامی گرامی انسان اس دنیا میں آئے ہیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ یہاں آئے ہیں، بڑے بڑے جابر لوگ بھی آئے ہیں، بڑے بڑے عظیم شخصیات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، جنہوں نے اس دنیا کو فتح کیا اپنی پیار محبت کے رویے سے، اخلاق سے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں ظالم لوگوں کا نام دیکھیں، چنگیز خان، ہلاکو خان، اور آج آپ دیکھیں فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے، اس سے ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں دنیا میں کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا یا نام لیا کہ وہ ظلم کر رہے ہیں اور یہ تو وہ ان کے خلاف ہم اپنے ملک سے نکالنے کا حکم جاری کر دیں گے۔ اور بہرحال زیادتی ظلم اس وقت دنیا میں اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا کو مہلت کیسے دے رکھی ہے ابھی تک اتنی ظلم اور زیادتی کی۔ بہرحال بات تھوڑی لمبی ہو گئی۔ آج صبح کے ویلاگ میں نے بچوں کو جب اسکول چھوڑنا تھا تو میں نے سمجھا چلیں پیدل چلتے ہیں، ساتھ کچھ دنیا کی یہ جو فرینکفرٹ کی صبح کے وقت کی چہل پہل ہوتی ہے وہ بھی ساتھ لوگوں کو دکھا دیں گے، ساتھ اپنے جذبات کا بھی اظہار کر لیں گے۔ ہمارے جو پیارے محترم استاد مجید احمد صاحب، جن سے ہم نے بایولوجی جب ہم 9ویں میں 10ویں میں تھے تو ان سے ہم پڑھتے رہے، ان کا بھی کچھ ذکر خیر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے۔ ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں، بچے ہیں بھی، ان کے باقی عزیز و اقارب اور جو چاہنے والے ان کے وہ طلباء جن کا ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق تھا، سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ آنا جانا اس دنیا میں بہت تیز ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے ہمیں ایک ایک لمحے کی خبر سیکنڈز میں مل جاتی ہے۔ دنیا کے دوسرے کنارے میں اگر کچھ ہو جاتا ہے، آپ کے کسی جاننے والے یا کسی
چاہنے والے کے ساتھ وہ خبر بالکل سیکنڈز میں پہنچ جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کینیڈا میں بہت سارے ہمارے اساتذہ جا بسے ہیں، اور زیادہ تر ہمارا کیونکہ وہ انگلش سپیکنگ ہے وہاں سہولت ہے، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، جرمنی میں کیونکہ جرمن بولی جاتی ہے، یہاں جو والدین ہیں یا بزرگ ہیں وہ ذرا اجتناب کرتے ہیں کہ بھئی یہاں مشکل ہے۔ یہ صبح کی واک، صبح کی سیر، زندگی کی جو رمک دمک یا رونقیں آپ کہہ لیں، ان کے ساتھ ساتھ ابھی میں آپ کو 1 منٹ کے اندر وہ مقام بھی دکھا دیتا ہوں، ایک جھلک، کہ جس میں جب انسان ایک دفعہ پہنچ گیا پھر اس کو اس دنیا کا کوئی پتہ نہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا۔ دیکھیں، یہ ہے وہ مقام جہاں ہر انسان کا مقدر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ اس نے ایک دن پہنچنا ہے، لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کے اندر جب وہ زندہ ہیں تو وہ اپنے معاملات کو اتنا سیدھا رکھتے ہیں کہ ان کو روز قیامت ان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہوتا ہے، نہ کہ ندامت سے جھکا ہوا کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ہم نے پوری زندگی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، ان پہ ظلم کیا، جبر کیا، طاقت کے نشے میں، یا اونچے خاندان کو لے لیں، یا کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی اپنی اولاد پہ اتراتا ہے، کوئی مال پہ اتراتا ہے، کوئی اپنی ذات پہ اتراتا ہے، کوئی عمارت پہ اتراتا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، لیکن یہ سب کی سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب انسان کا یہ وقت آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم زندہ ہیں، جو ابھی تک دنیا میں سانس لے رہے ہیں، یہ توفیق دے کہ ہمارے ہاتھ سے کبھی بھی کسی شخص کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ جب یہ مقام آ جاتا ہے تو پھر یہاں سے نکل کر، یہاں سے باہر آ کے آپ کسی شخص سے معافی نہیں مانگ سکتے کہ میں نے تمہارا حق مارا تھا، میں نے تمہارے ساتھ ناراضگی رکھی، پوری زندگی گزار دی، ایک غلطی کی تم نے جس کی وجہ سے میرے دل کو تکلیف پہنچی اور میں نے وہ ناراضگی دل میں پال لی، اور پھر میں نے پوری زندگی اس پہ معافی نہیں دی، دل صاف نہیں کیا۔ کبھی اللہ میاں نے دوبارہ موقع نہیں دینا، کیونکہ روز قیامت اگر وہ شخص جس سے آپ نے زیادتی کی، یا جس کے ساتھ آپ نے ناراضگی پالی، یا جس کو آپ نے ساری عمر دکھ دیا اپنے الفاظ سے، اپنے کردار سے، اپنے کسی بھی انداز سے، آیا وہ جب کھڑا ہوگا خدا کے آگے کہ یہ شخص مجھے پوری زندگی تکلیف دیتا رہا، مجھے اس نے میری ایک چھوٹی سی غلطی معاف نہیں کی، تو پھر اس دن آپ کیا کریں گے؟ یہ مقام جو آپ کے سامنے ہے، ذرا اس کو نظر میں رکھیں اور دیکھیں کہ جب یہ وقت آ گیا، وہ لمحہ، وہ مہلت خدا تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی کی شکل میں دی وہ پوری ہو گئی، ختم، اینڈ، ختم شد آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن ہی ہمارا سامنا ان لوگوں کے ساتھ ہونا ہے جن کے ساتھ ہم نے کبھی زیادتی کی، ان کو ناراضگی ان کے دلوں میں ڈالی، ان کی غلطیاں ہم نے معاف نہ کی، ہمارے تعلقات اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے، دوستوں سے کشیدہ رکھے، اس لیے کہ ہم اپنی انا یا اپنی غیرت یا اپنی جو بھی کہہ لیں اس کو نیچے نہ آنے دیں، ہم اس پہ زد نہ آنے دیں۔ یہ مقام اس چیز کے لیے بہت ہی اعلیٰ ہے، ان چیزوں کو زندہ رکھنے کے لیے، ان چیزوں کو ان پہ غور کرنے کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ لے آنا ہے تو پھر کوئی وقت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ صحت، یہ عقل دے کہ ہم جب زندہ ہیں، جب ہم صحت مند ہیں، اس دنیا میں جی رہے ہیں، تو باقیوں کے کیا کہتے ہیں، باقیوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ان حقوق میں صرف یہ نہیں ہے کہ غریبوں کے لیے پیسے دے دینا، مدد کر دینا، بلکہ اس میں حقوق یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں آپ کے ساتھ ناراض نہ جائے، یا جب آپ جائیں تو کوئی پیچھے ایسا شخص نہ ہو جو روز قیامت اٹھ کے اللہ سے یہ گلہ کرے کہ اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی،
میرے ساتھ ناراضگی پالی، میرے ساتھ اس نے یہ میرے لیے برا سوچا، اللہ تعالی ہم کو اس کی فہم اور عقل دے، ہمارے ماسٹر صاحب کو بلند مقام عطا کرے جنت میں، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، یہ سب اللہ تعالی ہی کر سکتا ہے، آمین۔